أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى في مقام آخر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم وهم أبناء 7 سنين وضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال علي رضي الله تعالى عنه: يا علي 3 لا تؤخر بها: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأئمة إذا وجدت لها كفوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، صل على محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. محترم و معزز سامعین کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے جو قرآن پاک کی آیتیں پڑھی گئی ہیں، اس کا مختصر خلاصہ اور احادیث مبارکہ کی تشریح انشاءاللہ بیان کی جائے گی. جیسے کہ گزشتہ جمعے ہمارے سامنے بات آئی، مسلمان نماز کے بغیر ادھورا ہیں، کیونکہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے اور اپنے درمیان خاص قرار دیا ہے. جیسے بتایا گیا کہ جتنے احکام اترے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا: جبرائیل جاؤ کہہ دو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ روزہ فرض ہو چکا، روزے کی فرضیت آ گئی. زکوٰۃ کے متعلق بھیجا، کہا زکوٰۃ فرض ہو گئی. حج کے متعلق کہا حج فرض ہو گیا. جتنے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے ہیں، جبرائیل امین کے ذریعے سے زمین پر اتارے ہیں. جبرائیل امین آتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا فرمان سناتے ہیں. مگر جب نماز کا معاملہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی حضرت جبرائیل کو بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مگر احکام بلکہ فریضے کو دے کر نہیں بھیجا. کہا جائیے جن پر فرائض اتارے جا رہے ہیں انہیں کو آسمانوں پر بلا لائیے. اب جبرائیل علیہ السلام جو اترے ہیں آسمان سے، وہ فرائض کو لے کر نہیں اترے بلکہ ایک نرالا حکم لے کر اترے ہیں. نبی علیہ السلام کے پاس ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ تشریف لا کر کہتے ہیں: اے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں.
یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ آپ کو نماز دینے کے لیے آسمانوں پر بلا رہے ہیں، کہا کہ اے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آسمانوں پر بلایا ملاقات کے بہانے سے، اور ملاقات کے بہانے سے بلا کر ایسا عظیم تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ بڑی لمبی حدیث ہے، مختصر عرض کرتا چلوں۔ پہلے تو 50 نمازیں تھیں، مگر موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کی وجہ سے بار بار نبی علیہ السلام جاتے رہے، کم کراتے رہے، 5 بج گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی امت میں رہ کر آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے اپنی امت کو یہ 5 بھی ادا نہیں کر سکتی، جائیے کم کرا لیجئے۔ اس وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے موسیٰ، اب کی بار مجھے جانے میں شرم آتی ہے، میں کوشش کروں گا کہ میری امت ان 5 نمازوں کو مضبوطی سے تھام لے۔ جب نکلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن لیجئے، آپ کی امت میں، آپ کے ماننے والوں میں، آپ کو چاہنے والوں میں جو انسان بھی چاہے مرد و عورت ہو 5 نمازوں کو ادا کرتے ہیں انہیں 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ تحفہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمانوں کا سفر کرانے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے۔ جب صحابہ کے سامنے نماز کا تحفہ لایا گیا، دیا گیا، صحابہ نے خوشی منائی، جیسے عید کی خوشی منائی جاتی ہے صحابہ نے ویسی خوشی منائی، کہا اب اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا ہے، اللہ سے باندھ کرنے کا ذریعہ مل گیا ہے۔ جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، گویا بندہ اللہ سے بات چیت کر رہا ہے، راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے، جنت کو مانگ رہا ہے، جہنم سے پناہ مانگ رہا ہے، اپنے حالات سنا رہا ہے اللہ کو۔ تو واقعی صحابہ نے نماز کو اللہ سے لینے کا ذریعہ بنایا۔ جب بھی کوئی حالات صحابہ پر آئے فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، فوراً نیت باندھ لی، اللہ سے باتیں کرنے لگے، کیونکہ انہوں نے نماز کو اللہ سے ملاقات، اللہ سے لینے کا ذریعہ سمجھا۔ نبی علیہ السلام کا مشہور فرمان الصلاۃ معراج المومنین، نبی علیہ السلام نے معراج کے ذریعے سے یہ تحفہ ہمیں دیا، جو بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ معراج پر جاتا ہے، اپنی ہر ضرورت اب نماز کے ذریعے سے پوری کر رہے ہیں۔ ہم نے نماز کو چھوڑا، اب نماز سے دور ہو گئے، حالات نے ہمیں جکڑ لیا، پکڑ لیا، دبو لیا، ہم درد کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام سے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی جی آپ اپنے گھر والوں کو، جب امہات المومنین ہماری مائیں نبی علیہ السلام کی بیویوں نے شکایت کی، معاش کی، کچھ ضروریات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں اتاری، کہا اے نبی جی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ ان تمام کو نماز کا حکم کیجئے، نماز پر کھڑا کیجئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھا کرتی تھی، کہا کہ کثرت سے نماز پڑھنے کا تاکید کیجئے، کہ جب حالات آئے نماز پر، پریشانی آئے نماز، بیماری آئے نماز، ہر حالت میں نماز میں کھڑے رہیں گے۔ وَالصَّبِرَ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، مفسرین کرام نے بڑی عجیب باتیں اس کے تفسیر میں لکھی ہیں، اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے نماز کی تاکید بار بار بیان فرمائی۔ قرآن میں سینکڑوں جگہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا تذکر آیا ہے
کہ اللہ نے نماز کا حکم کیا ہے، نماز کا پابند بننے کے لیے کہا ہے۔ جب یہ قوم نماز پر آئے گی، اللہ کی وہ نصرتیں دیکھے گی، اللہ کی وہ مددیں دیکھے گی جیسے صحابہ نے دیکھی۔ اس لیے اللہ نے حکم فرمایا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ مفسرین اکرام نے بڑی عجیب بات کہی ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے کہ جمعہ سے مراد صرف جمعے کی نماز نہیں ہے، ہر وہ نماز جس کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ جب اذان دی جائے تو دوڑو، تمام کام کاج کو چھوڑ دو اور اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کے گھر کی طرف دوڑ لگاؤ۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے گزارا کیسے ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں نحن نرزقک، روزی دینے والے تو ہم ہیں۔ اور اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز پڑھ چکو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے کہا اب زمین میں پھیل جاؤ۔ پھیلنے سے کیا مراد ہے؟ کہ نماز پڑھے بغیر روزی تلاش نہ کرو، بڑی دقتیں پیش آئے گی۔ نماز پڑھ لو تو پھیل جاؤ، اب تلاش کے لیے نکلو، قدم قدم پر تمہاری روزی تمہیں ملے گی۔ اب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، بغیر نماز کے نکلو گے تلاش کرتے کرتے تھک جاؤ گے، نماز کے ساتھ نکلو گے تلاش کی ضرورت نہیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے فضل سے ایسی روزی عطا فرمائیں گے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ آج ذلت نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے، نماز کا چھوڑنا اللہ سے بغاوت کرنا ہے، اللہ سے دشمنی مول لینا ہے۔ نبی علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے، جب صفیں کھڑی ہو جائیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں نکلوں مسجد سے باہر اور ہر گھر پر جاؤں، دیکھوں کون کون اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہا ہے جماعت کو چھوڑ کر۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کون کون نماز پڑھے بغیر گھر میں بیٹھا ہے، یہ الفاظ نہیں حدیث شریف کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ میں دیکھوں کون کون اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہا ہے، میں جاؤں اور ان لوگوں کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں۔ کون چاہ رہے ہیں؟ دو جہاں کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چاہت کا اظہار کر رہے ہیں کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے میں جماعت کو چھوڑوں اور جاؤں محلے کے اندر اور دیکھوں کون کون اپنے گھروں میں جماعت کو چھوڑ کر نماز الگ سے پڑھ رہا ہے تو ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ حدیث بڑی سخت ہے۔ کیوں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی علیہ السلام کے سامنے سے جب غیر کا بھی جنازہ جاتا افسوس کرتے ہیں، مگر اپنی امت کے لیے، وہ بھی گھروں میں نماز پڑھنے والوں کے لیے یہ الفاظ کیوں کہے گئے؟ اب اندازہ لگاؤ، گھروں میں نماز پڑھنے والوں کے لیے یہ وعید ہے تو نہ پڑھنے والوں کا کیا انجام ہوگا؟ کیا انجام ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو دعا سے زیادہ قبول فرما لیتے، اللہ نے قبول فرما لی۔ جیسے نبی علیہ السلام کی چاہت کہ گھروں کو آگ لگا دو، اب گھروں میں آگ ہی تو لگی ہوئی ہے نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے۔ ہاں بظاہر آگ نظر نہیں آ رہی ہے، بے چینی کی آگ ہے، تنگ دستی کی آگ ہے، حسد کی آگ ہے، کینہ و بغض کی آگ ہے، بے برکتی کی آگ ہے۔ یہ آگ کیوں ہے؟ یہ آگ نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ اگر ایک گھر کے اندر 5 لوگ رہتے ہیں، پانچوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، بظاہر رہ رہے ہیں، اگر دلوں کے بھید معلوم پڑ جائیں ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا کیونکہ آپس میں دشمن ہیں۔ یہ اللہ نے آگ لگا دی دلوں میں، نبی علیہ السلام کی خواہش پر، فرمائش پر دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ لگا دی ہے۔ لوگ شکایت کرتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے، خیر و عافیت نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہیں۔ آپ ہزاروں عاملوں کا چکر لگا لیں، یہ مسائل ختم نہیں ہوں گے۔
اللہ کے گھر کی طرف دوڑ لگائیں. جب اللہ کے گھر کی طرف دوڑ لگاؤ گے یہ تمام پریشانیاں ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے مروا اولادکم وهم ابناء 7 سنین، کہا کہ بچوں کو عادت دلانے کے لیے 7 سال سے حکم کیا جائے، 7 سال تک ان کے سامنے نماز پڑھی جائے، نماز بار بار دہرائی جائے. جب وہ 7 سال کے ہونے لگے اب ان پر حکم چلایا جائے گا کہ نماز پڑھو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. اور جب 10 سال کے ہو جائیں 7 سال سے 10 سال تک حکم کرنا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے اپنے بچوں کو نماز کا عادی بناؤ. نماز انسان کو ہر برائی سے روک لیتی ہے. نماز ہی ہے جو زنا سے روک لیتی ہے، شراب سے روک لیتی ہے، سود خوری سے روک لیتی ہے، ہر برائی سے نماز روک لیتی ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز کی طرح ہو. اس لیے بچوں کو تاکید کی جائے 7 سال سے 10 سال کی عمر تک. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا. اور جب 10 سال کے ہو جائیں اب نماز نہ پڑھنے پر انہیں مارا جائے. احادیث مبارکہ کے اندر کسی عمل کے نہ کرنے پر مارنے کا حکم نہیں ہے سوائے نماز کے. دین علم حاصل نہیں کر رہا ہے مارنے کی اجازت نہیں ہے، سمجھانے کا حکم دیا گیا ہے. زکوٰۃ تو بلاغت کے بعد میں فرض ہوتی ہے، روزہ تو بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتا ہے. نماز بھی اگرچہ کے بالغ ہونے کے بعد فرض ہے مگر اس کی عادت دلانے کے لیے کہا گیا 7 سال سے یہ تجربہ کرتے جاؤ. اور 10 سال کی عمر چونکہ پھر بلاغت کے لیے زیادہ عرصہ نہیں ہے، 3 یا 4 سال لگیں گے صرف بالغ ہونے میں. اب کہا کہ آپ مارو نماز نہ پڑھنے پر. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ گھر کے بڑے کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں ایک کوڑا لٹکائے رکھے، ایک لکڑی رکھے اور کہے کہ نماز نہ پڑھو گے اس سے مارا جائے گا، تاکہ بچوں کے دلوں میں ڈر اور خوف پیدا ہو کہ نماز نہ پڑھنے پر ہمیں مار پڑے گی. اتنی تاکید کیوں دی گئی ہے شریعت کی طرف سے؟ اتنی تاکید کیوں ہے؟ کیونکہ نماز کے بغیر انسان نامکمل ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ. انسان اور کفر کے درمیان فرق نماز کرتی ہے، اس لیے اتنی تاکید دی گئی ہے. مگر آج مسلمان نماز سے کوسوں دور نظر آتا ہے. انسان جب تک نماز کا عادی نہیں وہ دین کا بھی عادی نہیں رہے گا، شریعت کا بھی عادی نہیں رہے گا. جب نماز کی عادت بن گئی اب تمام کام اس کے صحیح ہوتے چلے جائیں گے بلکہ وہ اللہ کا مقرب بندہ بنے گا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرقوا بینہم فی المضاجع. آپس میں ایک دوسرے کے بستروں کو الگ کیا جائے. اس کے اندر بڑی تفصیل ہے، بڑی گہرائی ہے. آج کل ہم نے دین کو مذاق بنا لیا اور سمجھ لیا ہے، اس لیے ہمیں دین کی کوئی پرواہ نہیں، شریعت کی کوئی پرواہ نہیں. یہ لاپرواہی انسان کو گمراہی تک لے جانے والی ہے. جیسے میں نے گزشتہ جمعے کہا جہنم میں بہت سارے لوگ آئیں گے، ان سے پوچھا جائے گا ارے تم تو بہت اچھے نظر آنے والے تھے، تم یہاں کیسے آ گئے؟ ما سلککم فی سقر. تو ان کا جواب میں نے کہا لم نک من المصلین. وہ یہی کہیں گے کہ ہم نماز چھوڑنے والے تھے، اور نماز پڑھتے بھی تھے تو دکھانے کے لیے. جیسے قرآن نے کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. نماز پڑھتے بھی تو ٹال کر پڑھتے، وقت پر نہیں پڑھتے. وقت گزر جاتا قضا ہو جاتی تب نماز کے لیے کھڑے ہوتے. الذین هم یراؤون، یا یوں کہیں گے کہ ہم دکھانے کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آج اللہ نے ہمیں جہنم کے اندر ڈالا گیا، آج اللہ نے ہمیں جہنم کے حوالے کیا گیا. اور کوئی انسان نماز کے بغیر کامیابی کو پا نہیں سکتا، کوئی انسان پا نہیں سکتا.
یہ ایک ایسا فریضہ ہے جب انسان سوچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر پیار آنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے جو میں نے گزشتہ ہفتے بھی حدیث پڑھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، تین باتیں بتاتا ہوں، اس کو یاد رکھو بلکہ اپنے دامن سے باندھ لو. تین چیزوں میں کبھی تاخیر نہ کرنا، تین چیزوں میں کبھی دیر نہ کرنا. یا علی ثلاث لا تؤخر بها، تین چیزوں میں تاخیر نہ کرنا. الاول، پہلی چیز کیا ہے؟ الصلاة اذا آنت، جب نماز اس کا وقت ہو جائے دنیا کو چھوڑ کر نماز کے لیے کھڑے ہو جانا، چاہے جیسا بھی موقع ہو، جیسا بھی وقت ہو. علماء فرماتے ہیں، فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس نماز کا وقت آ جائے اور سہولت نہ ہو نماز پڑھنے کی، کیونکہ آج حالات بہت ناساز ہیں، جگہ جگہ پریشانیاں ہیں، انسان کبھی ایسے چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ نماز کا وقت آنے پر نماز نہیں پڑھ سکتا. علماء فرماتے ہیں اس وقت میں ایک مومن کے لیے چاہیے کہ وہ نماز کی سی حالت بنا کر بیٹھا رہے جب تک نماز مکمل نہ ہو جائے. بلکہ حیض والی عورتوں کے لیے نماز تو نہیں ہے، مہینے میں ایک دفعہ ایک وقت ایسا عورتوں پر آتا ہے کہ وہ ناپاک رہتی ہیں، حیض آتا ہے. علماء فرماتے ہیں اس وقت عورت پر چاہیے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے مصلی بچھا کر اس پر خاموشی کے ساتھ میں تسبیح ذکر کرتے ہوئے بیٹھی رہے تاکہ نماز کی بے ادبی نہ ہو. حالانکہ نماز اس پر نہیں ہے، اس کی قضا بھی نہیں ہے، مگر فقہاء فرماتے ہیں نماز کے ادب میں، نماز کے احترام میں ویسی ناپاک عورتوں کو بھی کہا گیا مصلی بچھاؤ، وضو کرو، مصلی بچھاؤ اور مصلی پر جا کر ذکر کرتے ہوئے بیٹھی رہو نماز کا وقت گزرنے تک، تاکہ جب اللہ کا وبال آئے تم اس وبال سے بچ سکو، اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکو. اب وہ لوگ اندازہ لگائیں جو نماز کے اوقات میں کاروبار میں مشغول، دکان مکان میں مشغول، تجارتوں میں مشغول، کیا بنے گا؟ کیسے خیر و عافیت آئے گی؟ کیسے برکت آئے گی؟ کیونکہ بہت بڑا یہ فریضہ ہے، بہت بڑا فریضہ ہے. آج اس میں کوتاہی ہو رہی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ اذا آنت، جب نماز کا وقت ہو جائے علی دنیا کو چھوڑ دو، پیچھے کر دو اور آ جاؤ نماز کے لیے. کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ امام بخاری نے لکھا ہے، کبھی موقع ملے مطالعہ کر کے دیکھو. اس علی رضی اللہ عنہ سے کہا جا رہا ہے اے علی نماز کا وقت ہو جائے تاخیر نہ کرنا، دنیا کے کام بعد میں ہو سکتے ہیں، تجارت ہو سکتی ہے، دکان مکان کے کام بعد میں ہو سکتے ہیں، نماز وقت پر ہونی چاہیے، نماز میں تاخیر نہیں ہوگی. الصلاۃ اذا آنت. دوسری بات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی والجنازۃ اذا حضرت، جب جنازہ تیار ہو جائے، جب جنازے کو غسل دیا جا چکا، کفنایا جا چکا، اب دفنانے میں تاخیر نہ کرو، دفنانے میں بالکل تاخیر نہیں. مگر آج ہمارے اندر دین سے ناواقفیت کی وجہ سے اتنی جہالت بڑھی ہوئی ہے کہ جنازہ قبر کے پاس لے جا کر رکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں کے انتظار میں، فلاں نے نہیں دیکھا ہے، فلاں نے نہیں دیکھا ہے. بہت بڑا گناہ ہے کہ جب جنازے کو نہلا دیا گیا، کفنا دیا گیا، اب ایک کام باقی ہے، نماز پڑھو اور فوراً دفنا دیا جائے. اگر وہ اچھا تو اچھائی کی طرف، برا تو برائی کی طرف. اچھا ہے تو پھر اس کو اچھائی کی طرف فوراً لوٹا دیا جائے، برا ہے تو اپنے سر سے اسے نکال کر اس کے حوالے کر دیا جائے. اب کسی کا انتظار نہیں ہوگا کہ فلاں آ رہا ہے دیکھنے کے لیے، نہ دیکھا تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، ساری زندگی چہرہ دیکھے بغیر گزار لیتے ہیں لوگ.
اب جب مر جاتا ہے کہتے ہیں کہ چہرہ دیکھنا ہے، چہرہ دیکھنا، کیا فائدہ ہوگا چہرہ دیکھنے سے؟ حکم تو زندگی میں تھا کہ چہرہ دیکھ لیتے، ملاقات کر لیتے، اب مر گیا، اب چہرہ دیکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ زندگی میں زندہ رہتے ہوئے چہروں کا دیکھنا عبادت ہے، عبادت ہے، ثواب ہے، مگر مرنے پر چہرہ دیکھنے کو ثواب نہیں کہا گیا۔ ہاں شرکت ثواب ہے، دفنانے میں شریک ہونا، جنازے میں شریک ہونا، یہ ثواب ہے۔ جب تک زندہ رہا کوئی پرواہ نہیں رہی، پڑوس میں رہا نہ ملاقات ہے، نہ سلام دعا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب مر گیا کہتے ہیں پڑوس ہے، پڑوسی کا حق ہے کہ جا کر چہرہ تو دیکھ لیں۔ دور دراز کا سفر کیا جاتا ہے، بلکہ نماز جنازہ کے لیے باہر ملکوں سے بھی لوگ سفر کر کے آتے ہیں۔ بڑا عجیب مسلمان ہے، بڑا عجیب مسلمان ہے۔ فرض نماز کے لیے 2 قدم چل کر مسجد جانے کے لیے تیار نہیں۔ نماز جنازہ جو فرض کفایہ ایک بندہ بھی پڑھ لے فرض ادا ہو جاتا ہے، اس کے لیے لاکھوں ہزاروں روپے خرچ کر کے سفر کر رہا ہے، نماز جنازہ مل جائے۔ فرض نماز جو کبھی چھوٹنا نہیں چاہیے، چھوٹنے پر وبال، ایک وقت کی نماز کا جان بوجھ کر چھوڑ دینا 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، ایک دن 50,000 سال کے برابر۔ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے 2,88,00,000 سال اسے جہنم میں جلنا پڑے گا۔ ویسے نماز کے لیے 2 قدم چلنے کے لیے تیار نہیں، اور جو فرض کفایہ ہے اس کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر کے آ رہا ہے۔ بڑا عجیب مسلمان ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والجنازۃ اذا حضرت، جب جنازہ حاضر ہو جائے اے علی فوراً اس کو دفنا دیا جائے۔ اور تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی والائم اذا وجدتها کفوا، وہ عورت جس کے لیے نکاح کا انتظام ہو جائے، جوڑا مل جائے، وہ لڑکی یا وہ بیوہ یا وہ طلاق شدہ جس کے لیے رشتہ مل جائے، اب نکاح میں تاخیر نہیں۔ اگر ہم ان تینوں چیزوں کو دیکھیں، مسلمان ان تینوں چیزوں سے کافی دور نظر آتا ہے۔ نماز کے معاملے میں بھی ایسی بڑی خطرناک غفلت ہے کہ اللہ کی پناہ۔ جنازوں میں ہمارے کیا کیفیت ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اور جہاں رشتے کا معاملہ آتا ہے، یاد رکھیں نکاح میں تاخیر زنا کو دعوت دینا ہے۔ جتنا نکاح میں تاخیر ہوگی اتنا انسان چاہے مرد ہو عورت ہو زنا کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، کیا نکاح نہ کرنے سے انسان زنا میں مبتلا ہو جائے گا؟ ہاں یہ وقت ایسا ہی ہے کہ آپ نکاح میں تاخیر کرو گے، وہ زنا کے ساتھ زندگی گزارے گا چاہے مرد و عورت ہو۔ خطبات دین پوری ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، دین پوری رحمت اللہ علیہ، وہ اپنے خطبات میں لکھتے ہیں کہ جب کوئی لڑکی بالغ ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ اس کے نکاح کی فکر کرنا شروع کر دے، اس کے نکاح کی فکر شروع کر دے۔ اگر بچوں کے بالغ ہونے کے بعد باپ نکاح کی فکر نہیں کرتا ہے تو انہوں نے اپنے خطبات میں لکھا ہے کہ جتنے حیض وہ عورت گزارتی ہے اتنی دفعہ گویا وہ بندہ نبی علیہ السلام کے سینے پر خنجر سے وار کر رہا ہے۔ آج نکاح کے معاملے میں ہمارے مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ 25 سال 30 سال گزر جاتے ہیں، نکاح کا اولاد کے بارے میں سوچتے تک نہیں ہے، کہتے ہیں ابھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا ہے۔ اگر وہ اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا ہے تو کس کے پاؤں پر کھڑا ہوا ہے؟ جب وہ اپنی ہوس کے لیے زنا کی طرف جائے گا تو وبال کس کو آئے گا؟ نکاح سے پہلے اولاد زنا کی طرف جاتی ہے، اولاد کو زنا کرنے پر جو گناہ ملتا ہے ماں باپ کو بھی اس کے اندر گناہ، اس گناہ میں ماں باپ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اب کہیں کیوں شامل کیا گیا؟ ہم نے تو نہیں کہا ہے زنا کرنے کو۔
آپ نے نہیں کہا ہے، آپ کا حق تھا کہ آپ ان کے نکاح کی فکر کرتے، آپ نے فکر نہیں کی، اس لیے وجہ سے آپ اس گناہ میں شامل ہو۔ تو نبی علیہ السلام کا فرمان کہ جب عورت کے لیے رشتہ مل جائے، اور آج نکاح کا عالم تو ایسا ہے کہ عام آدمی نکاح کرنے کے لیے 10,000 مرتبہ سوچتا ہے کہ کیسے نکاح کیا جائے، اخراجات اتنے زیادہ ہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں نکاح اتنا آسان، ایک صحابی دو صحابی نے بات چیت کی، کہا کہ فلاں کے بیٹی مجھے زیادہ پسند ہے، میری طرف سے تم جاؤ رشتہ پوچھ کر آؤ۔ غالباً حضرت عبد الرحمن یا کوئی اور صحابی ہے، وہ گئے، جا کر کہا کہ فلاں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ صحابہ کے دور میں عمر کی کوئی قید نہیں، عمر کی کوئی قید نہیں، 14-15 سال کی لڑکی ہے، 50 سال کے مرد سے نکاح ہو رہا ہے، کوئی عمر کی قید نہیں تھی۔ اب وہ صحابی گئے، جا کر کہا کہ فلاں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگ رہے ہیں، رشتہ مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ان کا تو پتہ نہیں، میں تمہیں زیادہ جانتا ہوں، تم تیار ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں تیار ہوں۔ کہا کہ بیٹھ جاؤ، نکاح کر دیتے ہیں۔ اسی وقت میں نکاح ہو گیا۔ گئے تھے دوسرے کی بات کرنے، ساتھ میں بیوی کو لے کر آ گئے۔ اتنا آسان تھا۔ آج ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا اور زنا کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ زنا کرنے کے لیے کسی کو سوچنا نہیں پڑ رہا ہے، نکاح کرنے کے لیے 1000 دفعہ سوچنا پڑ رہا ہے۔ یہ ہم نے خود سے بنا لیا ہے، ورنہ نکاح تو اتنا آسان تھا۔ آج تو غریب انسان بھی دکھانے کے لیے ایک ایسا شادی محل بک کیا جاتا ہے، فلاں چیزیں کی جاتی ہیں، قرضہ لے لے کر، سود میں پیسہ لے کر۔ یاد رکھیں، جو نکاح سود کے پیسوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ رشتہ چند دنوں یا چند مہینوں کا ہے، بس پھر طلاقوں کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ ہزاروں واقعات ہمارے سامنے، ہزاروں کیسز ہمارے سامنے کہ 1 مہینے میں طلاق ہو رہی ہے، 2 ہفتوں میں طلاق ہو رہی ہے۔ کیوں؟ سود پر جس کی بنیاد رکھی گئی۔ نکاح تو پاکیزہ عمل تھا، اور نکاح نصف الایمان کہا نبی علیہ السلام نے، نکاح تو آدھا ایمان ہے۔ ہم نے اس کی بنیاد سود پر رکھی، حرام پر رکھی۔ جس کی بنیاد حرام پر رکھی جائے گی، بتاؤ کیا وہ شادیاں چلیں گی؟ اب طلاق خلا کے معاملے کثرت سے آ رہے ہیں، تو نکاح کو آسان بنایا جائے، رشتہ مل گیا فوراً نکاح کر دیا جائے۔ لینا دینا یہ ناجائز امور ہیں، یہ حرام ہے۔ جہیز کے چکر میں پڑھ کر اپنے بچیوں کا نکاح تاخیر سے کرنا، نکاح میں تاخیر کرنا یہ گنجائش نہیں ہے۔ نکاح تو بہت آسان۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا حضرت علی سے۔ کہا علی کچھ ہے تمہارے پاس میں؟ کہا کہ اللہ کے نبی صرف ایک زرہ ہے جو جنگ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ کہا لاؤ اور جا کر بیچاؤ۔ گئے، جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ راستے میں ملے۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ زرہ بیچنے۔ کیوں؟ کہا کہ میرا نکاح ہونے والا ہے، مجھے بیچو گے؟ کہا کہ ہاں بیچوں گا۔ بیچ دیا۔ کچھ روپے آئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا علی نکاح کرنے جا رہے ہو؟ کہا کہ ہاں، میری طرف سے یہ زرہ تمہارے لیے ہدیہ ہے، لے کر چلے جاؤ۔ لا کر وہ پیسے دیے نبی علیہ السلام کے پاس میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جاؤ بازار جاؤ، زرے برتن خرید لو تاکہ پکا کر کھانے میں سہولت ہو جائے، اور بستر خرید لو تاکہ آرام کرنے میں سہولت ہو جائے، اور نکاح کر دیا۔ یہی نکاح تھا، یہی مزاج تھا، یہی ہونا چاہیے۔ جہیز کے چکر میں، گھوڑے جوڑے کے چکر میں یہ امت ایسی پھنس گئی ہے کہ اس سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے۔ اب نکاح مشکل سے مشکل ہو رہا ہے، زنا آسان سے آسان ہو رہا ہے۔ کنواریوں کے نکاح کی یہ بات ہے، اور بیواؤں کے نکاح کا تو پوچھنا ہی کیا، انہیں کوئی پوچھتا تک نہیں ہے۔ طلاق شدہ کے نکاح کے بارے میں کوئی پوچھتا تک نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مرد بیوہ سے نکاح کرتا ہے وہ دوہرا اجر رکھتا ہے، طلاق شدہ سے نکاح کرتا ہے وہ دوہرا اجر رکھتا ہے۔ جب ایک نکاح کا اتنا خرچہ ہوگا تو انسان 2 اور 3 کے بارے میں کہاں سوچے گا؟ جس کی وجہ سے وہ ایک طبقہ، مظلوم طبقہ بن کر زندگی گزار رہا ہے۔ ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں۔ صرف کھانے کے لیے روٹی دے دینا، کپڑے پہننے کے لیے دے دینا، یہ ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہے۔
کسی کے ساتھ ان کا نکاح کر دینا یہ ان کے حقوق کی ادائیگی ہے۔ جب تک ہم ان خرافات سے نہیں نکلیں گے ہمارے اعمال ہمیں نفع نہیں دیں گے۔ اس لیے جو آخر کی جو بات نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے علی، جب کسی عورت کے لیے نکاح کا جوڑا مل جائے، جہیز کا سامان کی بات نہیں ہوئی ہے، کوئی نکاح کے لیے مرد مل جائے فوراً نکاح کر دیا جائے، اس کے اندر تاخیر نہیں۔ جتنی تاخیر ہوگی اتنا زیادہ گمراہی بڑھتی چلی جائے گی، جیسا کہ آج ہم دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ہماری لڑکیاں، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے بچوں پر ہمیں پورا بھروسہ ہے، ذرا جا کر کالجوں کا چکر لگا لیں، ذرا جب وہ اپنے گھروں سے ٹیوشن کے نام پر نکلتی ہیں اس کا پیچھا کر کے دیکھیں، کبھی وقت ملے ان کے موبائل کو اٹھا کر دیکھیں کیا معاملات چل رہے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ ہر کوئی اس میں مبتلا نہیں ہے، مگر کثرت سے ہماری لڑکیاں، ہماری بیٹیاں غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں، اور پھر چند دنوں میں، چند مہینوں اور سالوں کے اندر نالیوں میں ان کی لاشیں ہمیں ملتی نظر آئی ہیں، انہیں بے دردی سے مار دیا جا رہا ہے۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر ایک لمبا عرصہ ایمان والی زندگی گزار کر مرتد بن کر زندگیاں گزار رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نکاح میں تاخیر، یہی وجہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، شریعت پر عمل کرنے کے لیے ان طریقوں کا اپنانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب یہ طریقے اپنائے جائیں گے دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کا پابند بنائیں گے، ورنہ بہت مشکل ہے۔ اور آج کل تو بیوہ اور طلاق شدہ کے نکاحوں کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عیب نہیں ہے، اگر عیب ہوتا تو نبی علیہ السلام کبھی بیوہ سے نکاح نہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا نکاح کیا ہے، دو مرتبہ بیوہ ہوئی ہیں، 2 مرتبہ۔ حضرت امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں آنے سے پہلے 2 مردوں سے وہ نکاح کر چکی تھی، ان کی اولاد بھی تھی۔ عمر 40 سال ہے، نبی علیہ السلام کی عمر 25 سال ہے۔ اگر یہ عیب ہوتا تو نبی علیہ السلام اس کام کو کبھی نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام نے اس کام کو کر کر یہ تعلیم دی، اے میری امت، کبھی اس کو عیب نہ سمجھنا، میرا عمل تمہارے لیے ہدایت کے ذریعہ ہے، کبھی اس کو عیب نہ سمجھنا۔ آج کرتے تو نہیں ہیں، جو کرتے ہیں ان کو عیب بڑی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ ارے بیوہ کا نکاح کر رہا ہے، کیا ضرورت تھی؟ طلاق شدہ کا نکاح کر رہا ہے، کیا ضرورت تھی؟ غالباً حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے 90 سال کی بیوہ بہن کا نکاح کرایا۔ نکاح صرف جسمانی خواہش کے لیے نہیں ہوتا ہے، اصل میں نکاح تو سنت ہے۔ النکاح من سنتی، تمام نے سنا ہوگا اپنے اپنے نکاحوں میں، تو سنت ہے۔ اکابرین میں سنت زندہ کرنے کا ایسا شوق، ایسا جذبہ کہ 90 سال کی عمر ہے، مایوس ہیں۔ کہا بہن نے کہ بھائی میں تجھے مایوس دیکھتی ہوں، کیا بات ہے؟ کہا بہن جتنی سنتیں مجھے پتا تھیں ایک ایک کر کے الحمدللہ میں نے ہر ایک پر عمل کیا ہے، ایک عمل باقی رہ گیا کہ بیوہ کا نکاح کرانا سنت ہے، اگر تو اجازت دے تو اس پر بھی میرا عمل ہو جائے۔ جب بھائی اللہ والا تو بہن بھی اللہ والی کہنے لگی کہ اے اشرف جا، میں تیار ہوں، کوئی ہے تو نکاح کرا دینا۔ یہ تعلیم ہے ہمارے لیے، مگر آج ہم اسے عیب سمجھتے ہیں، یہ عیب نہیں ہے۔ جب موقع ملے بیواؤں کے نکاح کرانے کا آگے بڑھو، جو کرا رہا ہے انہیں تان و تشنیع نہ کرو اللہ کے لیے۔ جب تان و تشنیع کی جائے گی اللہ کا وبال آئے گا، اللہ کا غضب آئے گا۔ یہ نہ دیکھو کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ دیکھو کیا اللہ اس سے راضی ہو رہا ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو جس عمل سے اللہ راضی ہے، لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس پر کھڑے ہو جاؤ، اللہ تمہاری غیبی مدد فرمائیں گے، اللہ تمہاری نصرت فرمائیں گے۔ تو الغرض خلاصہ کلام یہی ہے کہ انسان جب نماز پر آتا ہے ایک ایک کر کے ہر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ہر عمل کو اپنانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کیونکہ نماز فرض ہے، ہر حالت میں فرض ہے، یہ نہیں کہ صحت ہے تب فرض، بیماری میں فرض نہیں، ایسا نہیں، نماز ہر حالت میں فرض ہے۔ فقہاء نے فرمایا
عورتوں کے لیے عورت بچہ جننے کے قریب ہو جائے، فقہ نے فرمایا کہ بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، آدھا بچہ باہر نکلا ہوا ہے، تب بھی اگر نماز کا وقت ہوتا ہے اس عورت پر بچہ نکلنے سے پہلے نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اتنی تاکید دی ہے نماز کے متعلق، نبی علیہ السلام کا خود عمل چلا نہیں جا رہا ہے، دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پاؤں کو یوں گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں، نشان پڑھ رہے ہیں، نماز کے لیے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور یہ تعلیم دی کہ اے امت، تم اتنی بیماری میں بھی ہو کہ تم سے چلا نہیں جاتا ہے، نماز تم پر تب بھی فرض ہے، اس لیے درجے بتائے، کھڑ نہیں سکتے بیٹھ جاؤ، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ جاؤ، لیٹنے میں بھی تکلیف ہے، اشارے سے نماز پڑھو مگر نماز پڑھو، کیونکہ اول ما یحاسب یوم القیامہ الصلاۃ، کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے نماز کبھی بھی معاف نہیں ہے، خود بھی اس پر عمل کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اس پر لائیں۔ بعض لوگ نماز کو تو آ جاتے ہیں، گھر والوں کی فکر نہیں کرتے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیت